هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم مطالعہ کریں گے 210 نمبر ہے سورۃ البقرہ کا، اور اس سے پہلے جو ہم بات پڑھ چکے ہیں، جو مطالعہ کر چکے ہیں، دو اللہ رب العزت نے مثالیں بیان کی، ایک شیطان ٹائپ لوگوں کی جو منافق ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، دین کا لبادہ اوڑھتے ہیں، دین کے لبادے میں وہ قسمیں بھی کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر بات پر گواہ بھی بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ گواہ بنانے کے ساتھ کیا کہتے ہیں بھئی ہم جو بات کہہ رہے ہیں ہم دل و جان سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، رسول کے ساتھ ہیں اور دین کے اوپر چلنے والے ہیں۔ جب ہٹتے ہیں، جب وہیں ان کو موقع ملتا ہے وہ فساد برپا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں اور جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی خطا نہ انجانے سے بھی ہوتی ہے تو اس پہ اوپر فوری طور پہ یعنی رجوع کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ہر بات پر اللہ تعالیٰ گواہ بناتے ہیں، جو منافقین ٹائپ ہوتے ہیں، اور وہ جب ان کو یہ بات کہی جائے اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اور اپنے وہ سروں کو مٹکاتے ہوئے تکبر کے ساتھ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم، اور وہ آگے سے یہ کہتے ہیں جب ان کو کوئی مسئلہ آ جائے یا ان کو وہ کوئی بری بات کہے تو ان کو کہا جائے یار تم اللہ سے ڈرو، وہ کہتے ہیں ہم اخذتہ العزت بالاسم، اور وہ اکڑ کی وجہ سے معذرت ان کے خیال میں بھی نہیں ہوتی۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بات بات پر معذرت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جو مشرکین ہیں، منافقین ہیں، اور جو لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں، اور بعض لوگ جو کلمہ بھی پڑھنے والے ہیں، جو کمزور ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، شیطان کے آگے پیچھے نہیں چلنا۔ پھر اللہ تعالیٰ رب العزت نے ہمیں بتایا اگر تمہارے پاس واضح باتیں آ جائیں، واضح قرآن کے دلیل آ جائے، واضح اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر بھی تم اس سے ہٹ جاتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے، تمہیں موقع اس نے دیا ہے، جہاں مرضی بھاگ لو، تم میری گرفت سے نہیں ہٹ سکتے۔ اور قیامت والے دن اللہ رب العزت کہیں گے اب بھاگ لو، یہ زمین اور آسمان کے جو کنارے ہیں ادھر سے بھاگو، دوڑو، تم کہیں بھی نہیں جا سکو گے، کیونکہ اللہ کے ہاں حاضری ہر آدمی کی ضروری ہے۔ اور ایمان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پھر آگے بڑی بات بتا رہے ہیں، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام، کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر تم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ خود بادلوں کے سائے میں سے آ جائے، هل ينظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، جو اس چیز کا خیال کر رہے ہیں؟ اتنی ہٹ درمی، اتنی ان کی شقاوت جو ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے خود آ جائے، فی ظلال من الغمام، یعنی بادلوں کے سائے میں سے، اور اس کے فرشتے اس کے آ جائے، یعنی کہ جسم کی صورت میں اللہ رب العزت آ جائے، اور وقضی الامر، یہ تو اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ بات میری باتوں کو ماننا ہے، میں تمہارے لیے ہر چیز میری پیروی کر رہی ہے، ہر چیز میرا حکم مان رہا ہے، ہر زمین و آسمان مار رہے ہیں، فرشتے مار رہے ہیں، اور چاند سورج میری بات کو مان رہے ہیں، زمین میرے کہنے پہ چل رہی ہے، تم صرف انسان ایسے ہو، تمہیں میں یہ تھوڑا سا اختیار دیا ہوا ہے، اور تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں ایمان لانا ہے تم نے غیب پر۔ جب ہم نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والے ہیں کہاں؟ بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان غیب پر لاتے ہیں، قیامت پر، آخرت پر۔ جب حدیث جبریل میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل نے پوچھا تو ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اس کی اچھائی اور بلائی پر ایمان لاؤ، والقدر خیرہ و شرہ، جو اندیکھی چیز ہے اس کے اوپر ایمان۔ جب اللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں گے اس وقت تو ایمان کوئی سی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہی ہمیں بتا رہے ہیں تم نے غیب پر ایمان لانا ہے، تم بن دیکھے ایمان لانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا ہوا ہے اور ہمیں ڈیل دے رہا ہے، ہم غلطی بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، اور اس میں اگر ایمان لاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور موقع دے رہے ہیں کہ تم اور نیکی کر لو، تم اور اچھے کام کر لو۔ اگر برائی کر رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے، فوری پکڑنی ہو رہی، کہ اس لیے کہ تمہیں ٹائم دیا جائے، تمہیں وقت دیا جائے کہ شاید کہ تم واپس پلٹ آؤ۔ جب اللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں گے، اس آیت میں یہ بتایا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اس وقت کا انتظار کرو جب آخری وقت ہو جائے، جب ٹائم ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے۔ یہ بھی تصور جو ہے ہمارا ان لوگوں کا، مشرکین مکہ کا، اور یہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جسمانی صورت میں آئیں گے، اور جس طرح بادلوں کے سائے ہیں، جس طرح ہمارے سائے ہیں، جس طرح ہمارے جسم ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کا جسم ہوگا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئیں گے۔ جس طرح کہ یہود نے کہا تھا ابھی تمہارا بھی یہ حال ہے، یہود نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تو تیرے اوپر ایمان ہی نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ رب العزت کو بالکل اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم نے ایمان لانا ہے بغیر دیکھے، بغیر دیکھے ایمان لانا ہے، اور جب قیامت ہوگی اللہ تعالیٰ کا تمہارے سامنے جا ربک والملک صفا صفا، میں اللہ تعالیٰ وہ آئیں گے اور جو فرشتوں صف در صف کھڑے ہوں گے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک اور مقام پر فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک، کیا یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے کہ اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ ہو جائے؟ جب اللہ رب العزت کا آخری فیصلہ ہو جاتا ہے، جب کوئی نشانی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو جو اس کے فرشتے آ جاتے ہیں، اس وقت آخری ایمان ہوتا ہے، اور اس وقت ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان لانے کا، غیب پر ایمان لانے کا یہ ہے کہ بین دیکھے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اس کے رسول پر، اور اس کے احکامات جو اس نے دیے، جو ہمیں اس نے کتاب کی دی ہے، اس کے اوپر عمل کر کے ہم نے آگے والی زندگی سنوارنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس چیز کی تاکید فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک ایک اور مقام پہ آتا ہے هل ينظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں الا ان تأتیہم الملائکہ، کہ ان کے پاس سامنے فرشتے آ جائیں پھر وہ ایمان لائیں گے؟ اور یأتی ربک، یا تیرا رب ایمان لے تیرا رب آ جائے ان کے سامنے، اور یأتی بعض آیات رب، یا اللہ تعالیٰ رب العزت کی کچھ نشانیاں آ جائیں۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، جس دن یہ آیات، جس دن نشانیاں اللہ رب العزت کی جب آ جائیں گی، اس کی نشانی آ جاتی ہے، جس طرح قوم صالح کو اونٹ کی نشانی دی تھی، اور جس طرح اپنا بنی اسرائیل کو، یہود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے شمار نشانیاں دی گئی تھیں، اور ان کے بارے میں ابھی بات آئیں گی وہ کون کون سی نشانیاں دی گئی ہیں، وہ کیونکہ ان کے سامنے سمندر کو پھاڑا، اور ان کے سامنے بادلوں کے سائے کیے، اور ان کو یعنی اللہ رب العزت نے یعنی کھانا من اور سلوہ دیا، اور بہت ساری نشانیاں، اور ان کے سامنے ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب، جو فرعون کی قوم تھی ان پر جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب، مختلف عذاب آئے۔ اور اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ تم اس وقت ایمان لے کر آؤ گے کہ جب اس کی رب کی کوئی نشانیاں تمہارے پاس آ جائیں گی۔ جب نشانیاں آ جائیں گی اور تم ایمان لاؤ گے، اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت یہ بات بتا رہے ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی کوئی نشانی آپ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا
جو پہلے سے ایمان نہ لایا تھا، اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل ہی نہیں کیا ہوگا، اس نے کوئی اپنے ایمان میں کوئی عمل نہیں کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت، وہ ایمان نہیں لایا اور اس کو کوئی اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا اس وقت وہ ایمان لائے گا من قبل، اس سے پہلے، اس کی نشانیاں آنے سے پہلے ایمان لائے گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، اس نے ایمان لانے کے بعد کوئی ایسی چیز اس نے کی ہے، اس نے ایک اچھائی کا کام کیا ہے، کل اے نبی تو کہہ دے ان کو انتظروا انا منتصرون، بس تم انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں ایمان، یعنی ایمان میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، اس کے اوپر چلنا ہے، اس میں کسی قسم کا خلل نہیں چلنا، ذرہ برابر بھی۔ یہ بڑی چھوٹی بات نہیں ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ 210 نمبر آیت کا ہم نے ترجمہ بھی پڑھا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ، کو اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے سوائے اس کے کہ ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ ان کے پاس آ جائے، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں سے وہ نکل کر اللہ تعالیٰ جسمانی صورت میں آ جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ والملائکۃ، اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو جائے۔ اسی فیصلے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں روکی ہوئی ہیں، یہ دنیا بنائی ہے۔ جب نہ پہلے دنیا تھی، دنیا بھی بنی ہے اور اس کے ایک ٹائم ہے، انسان بنتا ہے اس کا ایک ٹائم ہے، صبح ہوتی ہے تو اس کا ٹائم ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اگر نئی رات آ جاتی ہے، جب رات بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر چیز جو دنیا کی ہے وہ ساری کی ساری فنا ہونے والے، جو پیدا صرف واحد اللہ رب العزت کی ذات ہوگی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، جو تمہارے جتنے معاملات ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اسی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہم اس آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں خالی۔ هل ينصرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔